براہ راست آپ کو لے چلیں گے لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ نئی شناخت کے ساتھ ابھرنے لگا۔ یہ وہ پاکستان تھا جس کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ اس وقت ایک بدترین سازش کے ذریعے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا۔ آج نواز شریف صاحب کی اس نااہلی پر خود اس سازش کے کردار گواہ بن کر گواہی دے چکے ہیں کہ وہ ایک سازش تھی۔ نواز شریف صاحب کو پاناما کیس کے اندر عدالت میں لے جا کر جب کچھ نہیں نکلا تو اقامے کا بہانہ بنا کے نااہل کر دیا گیا۔ یہ وہ تاریخی ناانصافی ہے جس کی پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی، اور نواز شریف کی کامیابی کی جگہ ملک پر ایک ایسی ناکامی مسلط کی گئی کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی، اسے ایٹمی طاقت کی وزارت عظمیٰ کی کنجیاں تھما دی گئی، اور اس کے نتیجے میں آج ہم پاکستان کا جو حال دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کے عوام مہنگائی کے بدترین طوفان کے نرغے میں ہے۔ یہ وہ طوفان ہے جس کی پیش بندی اور جس سے ہم نے قوم کو اپوزیشن کے بینچوں سے آگاہ کیا تھا۔ عمران خان جب IMF سے معاہدہ کر رہے تھے تو ہماری قومی اسمبلی میں تقریریں موجود ہیں۔ ہم نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ یہ پاکستان کے معاشی مفادات کا سودا کر رہے ہیں، یہ غریبوں کے مستقبل کا سودا کر رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر نیگوشیٹ کیے ہوئے، بغیر پاکستان کے غریبوں کے مفادات کو یقینی بناتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو کاغذ ان کے سامنے رکھا گیا اس پر دستخط کر دیے۔ اور ہم نے اس وقت قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ آنے والے سالوں میں اس کا نتیجہ بدترین مہنگائی کی صورت میں نکلے گا، اور ہمیں آج وہی نسخہ جو عمران خان اس قوم کے لیے لکھ کر گیا تھا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج پاکستان میں معیشت کا پہیہ رک چکا ہے۔ پاکستان میں نوجوان نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں جیسے کہ 2013 میں تھے۔ آج پاکستان کے غریب اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں جیسے 2013 میں تھے۔ اور میرا پیغام پاکستان کے غریبوں کو، پاکستان کے عوام کو یہ ہے کہ جیسے 2013 کے بعد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مہنگائی کی چکی سے آزاد ہوا تھا، انشاءاللہ تعالی 2024 میں پھر ہم مہنگائی کی چکی سے عوام کو کامیاب ہو کر نجات دلائیں گے۔ جیسے 2013 میں ہم نے مایوس نا امید نوجوانوں کی بے روزگاری کو ایک ابھرتی ہوئی معیشت کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع میں تبدیل کیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ تعالی 2024 سے ایک نیا سفر شروع ہوگا جس سے پاکستان کے نوجوانوں میں دوبارہ امید پیدا ہوگی، پاکستان کے نوجوان دوبارہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے۔ جس طرح 2013 کے بعد ہم نے پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما کیا تھا، اسی طرح 2024 کے بعد پھر ہم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے سفر کا آغاز کریں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے قائد نواز شریف کی صورت میں ایک ایسی آزمودہ تجربہ کار قیادت موجود ہے کہ جس نے مہنگائی کو، دہشت گردی کو شکست دی تھی، اور آج پھر ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان نہ صرف معاشی بحالی کے عمل میں کامیاب ہوگا
बल्कि नवाज शरीफ साहब की जो बैन अल-अक़वामी पोजीशन है, जो उनकी आलमी सतह पे साख है, उसके नतीजे में हम पाकिस्तान के तमाम दोस्त मुल्कों से मिसाली ताउन हासिल करने में भी कामयाब होंगे, ताकि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादें हमेशा के लिए फराहम की जा सकें। चीन के साथ, रूस के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, खलीजी ममालिक के साथ और वो तमाम ममालिक जिनके साथ माजी में नवाज शरीफ साहब ने बेहतरीन ताल्लुकात कायम किए, इंशाअल्लाह ताला यही ताल्लुकात मुस्तकबिल में पाकिस्तान को इन ममालिक की मंडियों तक रसाई देने का ज़रिया बनेंगे। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने अगले 3 सालों में 70 अरब डॉलर से ज़्यादा कर्ज़े अदा करने हैं। इस वक्त हमारे पास किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं है। हमें नवाज शरीफ जैसे आजमूदा तजुर्बेकार तबीब की ज़रूरत है कि जो इन 3 सालों के अंदर मुल्क की मईशत को इस कदर तेज़ी के साथ उठाए कि हम ये कर्ज़े अदा करने के लिए किसी के आगे कशकोल ना फैलाएं। ये कर्ज़े अदा करने के लिए हम किसी से इमदाद ना मांगें, हम मज़ीद कर्ज़े लेने पे मजबूर ना हों, बल्कि पाकिस्तान अपनी बरामदात के ज़रिए, पाकिस्तान अपनी तरसीलात के ज़रिए, पाकिस्तान अपनी ख़ुद इन्हिसारी के ज़रिए और पाकिस्तान अपने वसाइल को तरक्की देकर, अपनी कौमी पैदावार में इजाफ़ा करके अपनी मदद आपके तहत इस लायबिलिटी को पूरा करे और पाकिस्तान की मईशत को हमेशा के लिए हम बैरूनी इमदाद की जंजीरों से आज़ाद करा दें। नवाज शरीफ साहब का बयानिया इसी उम्मीद के गिर्द है। नवाज शरीफ साहब का पैगाम पाकिस्तान के आवाम को उनकी मुआशी मुश्किलात से निजात दिलाने का है और ये पैगाम और ये बयानिया तकरीर नहीं है, ये अमल का पैगाम है। जैसे कि 2013 से 17 के दरमियान उन्होंने करके दिखाया था। वो टेस्टेड लीडर हैं कि जिन्होंने महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया था, जिन्होंने दहशत गर्दी के फितने को शिकस्त दी थी, जिन्होंने पाकिस्तान को बैरूनी सरमायाकारी का मरकज़ बना के दिखाया था, जिन्होंने सी पैक जैसे मंसूबे को 3 सालों में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी से पूरी दुनिया के सामने एक कामयाब तरीन मिसाल के तौर पे पेश किया था, जिन्होंने पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को तरक्की देने के लिए बेहतरीन पॉलिसियाँ मुतारिफ कराईं। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाने की कोशिश की। 1990 में उन्होंने जो इक्तसादी इस्लाहात मुतारिफ कराईं, प्राइवेटाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की, डीरेगुलेशन की, मईशत को आज़ाद करने की, वही पॉलिसियाँ साउथ एशिया में भारत ने नकल की और उनके तसलसल के साथ वो हमसे आगे निकल गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब के उस इस्लाहात के अमल को 2 सालों के अंदर काट दिया गया। उनकी हुकूमत को बरतरफ करके पाकिस्तान से वो पॉलिसियाँ छीन ली गईं। 1997 से 99 तक उन्होंने फिर उन पॉलिसियों का अहया किया। इस दौरान पाकिस्तान को एटमी ताकत भी बनाया, पाकिस्तान के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों की बुनियाद भी रखी, पाकिस्तान विजन 2010 जैसा मंसूबा भी शुरू किया ताकि हम 2010 तक अपर मिडिल इनकम कंट्री बन सकें। लेकिन 2 सालों में मार्शल लॉ के ज़रिए वो सफ़र भी काट दिया गया।
2013 میں پھر پاکستان کو ایک کامیاب معیشت بنانے کے عمل کا آغاز ہوا. پاکستان میں اصلاحات نافذ کی گئیں, جدید انفراسٹرکچر کی بنیادیں رکھی گئیں, ٹیکنالوجی کی بنیادیں رکھی گئیں, ایک نالج اکانومی کی بنیادیں رکھی گئیں. ویژن 2025 کے ذریعے 2025 تک پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل کرنے کا سفر شروع کیا گیا, جس کی تصدیق عالمی اداروں نے 2017 میں کی کہ پاکستان is well on the way to be in the top 20 economies of the world by 2030. لیکن 4 سالوں میں اس سفر کو بھی کاٹ دیا گیا. پاکستان کے ساتھ اب مزید یہ کھیل نہیں چل سکتا. اب نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے اس معاشی اور اقتصادی ویژن کو کامیاب کرنے کے لیے پالیسیز کے تسلسل کے ذریعے, سیاسی استحکام کے ذریعے پاکستان کو ایک دوبارہ معاشی طاقت کے طور پہ منوائیں گے. دوسری بات, ان کی جو سینیورٹی ہے, ان کا جو قومی سیاست میں مقام ہے. آج پاکستان جس پولرائزیشن کی سطح پہ پہنچ چکا ہے, پاکستان کو نواز شریف جیسے مدبر, نواز شریف جیسے آزمودہ کار سیاستدان کی ضرورت ہے کہ جو پاکستانی قوم میں ہیلنگ کر سکے, پاکستانی قوم کو متحد کر سکے,